گا اور یقیناً کہتے قرآن مجھے بتائے گا تیری چیز کہاں ہے. اور پھر اگلا سوال یہی عبداللہ ابن عباس, لوگوں نے پوچھا, بہت بڑے مفسر قرآن تھے نا, لوگوں نے پوچھا اچھا اتنا تو بتا کہ علی میں اور باقی صحابہ میں کیا فرق ہے. اپنی بات سے نہیں کر رہا ہے, سنت کی کتابوں یہ روایت نقل ہے. عبداللہ ابن عباس سے لوگوں نے پوچھا کہ اچھا یہ تو بتا, تو جو علی کا شاگرد ہے, تو بتا علی میں اور پیغمبر کی باقی صحابہ میں کیا فرق ہے. بڑا ہی لطیف جواب دیا, فرمایا مجھے اور تو کچھ نہیں پتا کہ کیا فرق ہے, بس اتنا جانتا ہوں کہ صحابہ روز علی سے پوچھتے تھے, علی نے کبھی کسی صحابی سے نہیں پوچھا. علی ابن ابی طالب نے کبھی کسی صحابی سے نہیں پوچھا, صحابہ روز علی سے پوچھا کرتے تھے. اور پھر یہی عبداللہ ابن عباس, اگلا سوال, تو جو علی کا شاگرد ہے بتا تو صحیح تیرے علم کو علی کے علم سے کیا نسبت ہے. شاگرد کی بات ہو رہی ہے, تو جو اتنا بڑا مفسر قرآن ہے, تیرے علم کو علی کے علم سے نسبت کیا ہے. تو وہ مسکرائے اور مسکرا کے کہا ارے کہاں میرے علم کی بات کرتے ہو, ما علمی و علم اصحاب محمد الا لقطرۃ فی سبعۃ ابحر. ارے تم میرے علم کی کیا بات کرتے ہو, میرے علم کو بھی ملاؤ اور محمد کے باقی صحابہ کے علم کو بھی ملاؤ اور علی کے علم سے نسبت دو تو وہی بنتی ہے جو ایک قطرے کو سمندر سے بنتی ہے. کیا بات کرتے ہو میرے علم کی اور علی کے علم سے ملاتے ہو, قطرے کو سمندر سے کیا نسبت ہوتی ہے. اور پھر مولا نے کہا اے عبداللہ ابن عباس آ, میرے علی کا آج دل چاہ رہا ہے کہ تجھے سورہ فاتحہ کی تفسیر سناؤں. اور نماز عشاء پڑھنے کے بعد عبداللہ ابن عباس علی کے سامنے بیٹھے اور مولا نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنا شروع کی. جب سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنا شروع کی تو رات نماز عشاء کے بعد سے بیٹھے اور فجر کی نماز کا وقت ہو گیا لیکن سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہ ہوئی. اور پھر مولا نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اے عبداللہ تو میرے پاس بیٹھا رہے اور علی اتنی تفسیر کرے, علی اتنی تفسیر کرے کہ 70 اونٹ اس کی تفسیر سے بھر جائیں تو بھی اس کی تفسیر مکمل نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ کے اندر رکھا. سورہ فاتحہ کا سارا علم اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا اور بسم اللہ کا سارا علم بسم اللہ کی با میں رکھا. اور پھر فرمایا آنا نقطہ تو تحت البا, اس با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب. انا نقطہ تو تحت البا. نقطہ, اچھا نقطے کی بات آئی, بس نقطے پہ بات آج ختم کرتے ہیں, اسی نقطے سے کل آغاز کریں گے. نقطہ, یہ نقطہ کیا ہے جسے انگلش میں ڈاٹ کہتے ہیں, یہ نقطہ کیا ہے, اس کی کوئی حیثیت ہے؟ یہ نقطہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے. نقطے سے مل کے حرف بنتے ہیں, حرف سے الفاظ بنتے ہیں, الفاظ سے جملات بنتے ہیں, جملات سے داستانیں بنتی ہیں اور داستانیں اکٹھی ہوں تو کتاب بن جاتی ہے. تو بات شروع نقطے سے ہوتی ہے, تو نقطہ مرکزی کردار ہے کہ بات نقطے سے شروع ہوئی اور پھر داستانیں بن گئی. جب نقطہ اپنے اندر دو حیثیتیں رکھتا ہے, نقطے کی دو حیثیت, بس آج یہیں پہ مکمل کر رہا ہوں. نقطے کی دو حیثیتیں, ایک اعتبار سے نقطے کو دیکھو تو نقطے کا تیسرا نمبر ہے, اور اگر ایک اعتبار سے دیکھو تو نقطے کا پہلا نمبر ہے. اگر نقطے کو مقام وجود میں دیکھنا ہے تو جب ہم الف با لکھتے ہیں تو سب سے پہلے الف, پھر با, پھر اس کا نقطہ, الف با اور پھر اس کا نقطہ آتا ہے. تو مقام وجود میں اس کا تیسرا نمبر ہے کہ پہلے الف, پھر با اور پھر اس کا نقطہ.
اور اگر مقام معرفت میں دیکھو تو نقطے کا پہلا نمبر، کیونکہ نقطہ ہوگا تو پتہ چلے گا یہ با ہے یہ تا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، میں جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ نقطہ وجود میں دیکھو تو تیسرا نمبر با، پھر الف با اور با کا نقطہ، اور مقام معرفت میں دیکھنا ہے تو نقطہ آ کے تعارف کرواتا ہے۔ اگر نیچے ایک نقطہ ہو تو با، اوپر دو نقطے ہو تو تا، تین نقطے ہو تو سا، تو نقطہ آ کے معرفت کرواتا ہے۔ تو بھئی نقطے کا مقام وجود میں تیسرا نمبر، مقام معرفت میں پہلا نمبر، اور میرے مولا علی کہہ رہے ہیں انا نقطہ تو تحت البا، اس با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو گویا علی کے دو مقام ہیں، اگر مقام وجود میں دیکھنا ہے تو علی کا تیسرا نمبر پہلے خدا پھر مصطفیٰ پھر مرتضی، اور اگر مقام معرفت میں دیکھنا ہے تو علی کا پہلا نمبر، تم علی کے دروازے پہ چلے جاؤ تمہیں خدا بھی مل جائے گا مصطفیٰ بھی مل جائے گا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا ولایت۔ جیو بولا کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اس دروازے پہ آؤ، یہ مقام معرفت، اور ہم نے تو کبھی وہ توحید پڑھی نہیں جو علی نے بتائی۔ کبھی مطالعہ کرو اس توحید کا جو تیرے اور میں علی حیدر کرار نے توحید بیان کی۔ خدا کی قسم اس دروازے سے ہی تو توحید ملے گی، اس دروازے سے ہی تو۔ اور میں یہی کہا کرتا ہوں اس دروازے سے توحید سنو تو پتہ چلے گا توحید کیا ہے، ورنہ تو لوگوں نے ایسی توحیدیں بھی بیان کی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور جہنم میں آگ لگی ہوگی اور جہنم کہے گی ہمیں چاہیے، اور اللہ اپنا پاؤں دے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اللہ جو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، کیوں؟ کیونکہ جو جسم رکھتا ہے وہ جگہ گھیرتا ہے، اور جو جگہ گھیرتا ہے وہ جگہ کا محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ یہ توحید علی نے بیان آئی، اور توحید وہ بتاؤ، اور رسالت بھی۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مولا علی ابن ابی طالب کے ایسے ایسے فضائل بیان کرتے ہیں کہ یہ علی ابن ابی طالب کو رسول گرام اسلام سے بھی بڑھا دیتے ہیں، ہم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ہم علی کو نبی سے بڑھا دیں۔ بھئی ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ تو وہ فضیلتیں ہیں جو اللہ نے علی کو عطا کی، لیکن ان تمام تر فضیلتوں کے باوجود بھی علی یہ کہتے نظر آتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں علی تو محمد کے غلاموں سے ادنا سا غلام ہوں۔ لیکن لوگ کہتے ہیں یہ توہین رسالت کرتے ہیں، علی کو نبی سے بڑھاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نبی کہیں اور سے سنتے ہیں اور علی ہم سے سنتے ہیں۔ نبی کہیں اور سے، علی کہیں اور سے۔ حق تو یہ ہے جن سے علی سنتے ہو انہی سے نبی سنو۔ وہ بتائیں گے کہ جن کا نوکر علی جیسا ہو اس کا آقا کیسا ہوگا، جس کا غلام علی سا ہو اس کا امام کیسا ہوگا۔ علی جیسا فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد۔ تو بات آج نقطے پہ رکیے، انشاءاللہ کل نقطے سے ہی بات کا آغاز کریں گے۔ یہ وہ توحید ہے جو آل محمد نے پہنچائی ہے، وہ توحید کہ جو رہتی دنیا تک یزید جسے ختم کرنا چاہتا تھا، اور یزید یہ کہتا تھا لعبت بن ہاشم بالملک، یہ تو حکومت کے لیے ڈھونگ رچایا ہے، نہ کوئی قرآن نہ کوئی وحی نہ کوئی نبی، وہ تو توحید کو ہی ختم کرنا چاہتا تھا۔ لیکن حسین ابن علی نے یہ اعلان کر کے بتایا یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن کبھی بھی جھک نہیں سکتا۔ حسین نے سر دے دیا لیکن توحید کو بچایا۔ حسین نے توحید کی وہ باتیں قیامت تک کے لیے، اور اگر میں کہا کرتا ہوں اگر حسین ابن علی
کربلا میں نہ آئے ہوتے تو یہ شاید دین اس طرح سے باقی نہ رہتا۔ آج جو برپا کر رہے ہو یہ دین اور یہ مجالس، یہ محنت ہے حسین ابن علی کی۔ لیکن میں ایک جملہ اور بھی کہا کرتا ہوں، دین کو بچانے کے لیے حسین ابن علی نے اپنا سر قربان کیا، اور حسین کے خون کے ذرات جو کربلا کی مٹی میں جذب ہو گئے، اگر حسین کے ساتھ زینب کبریٰ نہ ہوتی تو حسین کے خون کے ذرات کربلا میں جذب ہو جاتے، لوگوں کو پتہ نہ چلتا کربلا میں کیا ہوا۔ یہ تو علی کی بیٹی ہے جس نے رہتی دنیا تک لوگوں کو بتایا کہ میرا بھائی نمازی تھا، میرا بھائی باغی نہ تھا۔ اور روایت کہتی ہے ہر شب جمعہ انبیاء کربلا آتے ہیں اور کربلا کی نگری میں حسین کی زیارت کرتے ہیں، اور زیارت کرنے کے بعد جب جمعہ کا دن آتا ہے تو نماز فجر کے بعد انبیاء باری باری مدینہ چھوڑنے باری باری کربلا کو چھوڑتے ہیں۔ حسین چلتے چلتے کربلا کی سرحد تک نبیوں کے ساتھ آتے ہیں، پھر سرحد کربلا پہ کھڑے ہو کے حسین نبیوں کو سلام کرتے ہیں، اے نبیوں تمہارا شکریہ کہ تم میری زیارت کو آئے اور میرا شکریہ ادا کرنے آئے، اب تم چلے جاؤ گے، میں جاؤں گا شام اور اپنی اس بہن کا شکریہ ادا کروں گا اور جس نے میری محنتوں کو اجرکم اللہ۔ یہ معرفت کے آنسو ہیں، یہ تو آپ کی آنکھوں سے گزر رہے ہیں نا، خدا کی قسم آپ کی آنکھ سے ایک آنسو گر جائے گا نا آپ کی بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ اور روایت کہتی ہے کہ یہ وہ مجلس ہے اور جس میں سیدہ آ کے دیکھتی ہیں میرے چاہنے والے کون کون حسین کو رو رہے ہیں، اور یہی تو وجہ ہے نا، وہ واقعہ اس بات کا گواہ ہے، سیدہ کو یہی تو دکھ تھا کہ کون میرے حسین کو روئے گا۔ آج پہلا دن ہے نا، ذرا موڈ بنائیے اپنا حسین پہ رونے کے لیے، ذرا دل کھل جائے۔ آج محرم کی 2 تاریخ شب ہو گئی ہے، پہلا دن گزر گیا ہے نا۔ خدا کی قسم آپ لوگوں کو کیسے پتا چلا محرم آ گیا؟ کیسے پتا چلا؟ آپ نے دیکھا سیاہ پرچم لہرا دیے گئے، سیاہ لباس پہنے گئے، لگتا ہے محرم کا آغاز ہو گیا۔ باپا ہو رہی ہیں مجالس، یہ ماتم، یہ جلوس، یہ عزاداری نے آپ کو بتایا کہ آج محرم کا آغاز ہو گیا ہے، لیکن مدینے میں لوگ محرم کا چاند دیکھ کے اندازہ نہیں لگاتے تھے، بلکہ جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی تھی اور لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کے مہینے کا آغاز ہو گیا۔ اور جعفر صادق مجلس پپا کرتے تھے، اور جب عزادار سننے آ جاتے تو جعفر صادق وہاں بیٹھا کرتے تھے جہاں عزاداروں کے جوتے۔ روایت کہتی ہے ایک دفعہ جب صحابی نے کہا اے مولا آپ کیوں دروازے پہ بیٹھے ہیں، آپ صدر محفل میں تشریف لائیے، تو روک کے کہا تجھے نہیں معلوم اس مقام پر مجلس میں بڑی بڑی ہستیاں آئی ہیں، اس میں رسول بھی آئے ہیں اور اس میں علی بھی آئے ہیں، اس میں فاطمہ بھی آئے ہیں، ان کو دیکھو تو میری جگہ وہاں بنتی ہے، میں وہاں بیٹھا ہوں اور نرجس مجلس بپا ہوتی۔ روایت کہتی ہے پھر جعفر صادق خود بھی روتے تھے اور لوگوں کو بھی رلاتے تھے اور اپنے بابا کو یاد کر کے، اور اس لیے روایت کہتی ہے نا، روایت میں مولا کہتے ہیں یبن شبیب ان کنت باقیا فابکی علی الحسین، اے ابن شبیب اگر کسی پہ رونے کا دل چاہے نا پھر حسین پہ رویا کر۔ اجرکم علی اللہ۔ کیسا دکھ میرا جملہ کا ہے شبیب، اگر تیرے رونے کا دل کرے نا تو پھر حسین پہ رویا کر۔ کیوں کہا؟ کیونکہ حسین ابن علی کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کے آنسوں کو قبول کرے۔ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جس کے دل میں حاجت ہو نا اپنے دلوں میں حاجت مانگ لیا کرو، روتی بھی آنکھوں سے بس زیادہ رو۔ ایک روایت سنو اور مجھے اجازت دے دو، کتنا غریب ہے یہ حسین، لیکن رسول کو اتنی محبت تھی اپنے نواسے سے، اتنی محبت تھی نا۔ روایت کہتی ہے، روایت میں جو واقعہ نقل ہے نا، ہاں عزاداروں وہ وقت آیا اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے زانوں پہ بٹھا کر دونوں کو پیار کر رہے ہیں، حسن کو بھی پیار کرتے ہیں، حسین کو بھی پیار کرتے ہیں۔ اور روایت کہتی ہے نا پیار کرنے کا انداز ذرا مختلف تھا۔ کیسے پیار کر رہے تھے؟ حسن مجتبیٰ کے لبوں کو چومتے تھے،
جب حسین یہ منظر دیکھتے کہ حسن کو لبوں کو چوم رہے ہیں، مولا حسین بھی اپنے لب آگے کرتے، رسول لبوں کو ہٹا کے گردن کا بوسہ لیتے۔ جب 2 دفعہ یہ منظر ہوا کہ حسین نے حسین کے لبوں کو نہ چوما بلکہ گردن پہ بوسہ دیا، تو روئے حسین اور دوڑ کے اپنی ماں کی طرف گئے اور ماں کو کہا اماں زہرا میرے بھائی حسن کے لبوں کا بوسہ لیتے ہیں، اور جب میں لب آگے کرتا ہوں اور میرے لبوں کا بوسہ نہیں اور میری گردن کا بوسہ لیتے ہیں۔ یہ جملہ کہنا تھا، آئی زہرا بابا کے پاس، تو بابا حسین رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بابا میرے لبوں کا بوسہ نہیں لیتے۔ یہ کہنا تھا، ہزاروں قطار روئے رسول اور رو کے کہا زہرا اور میں حسن کے لبوں کا اس لیے بوسہ لیتا ہوں، اور یہی وہ لب ہے جن کو زہر دیا جائے گا، اور حسین کی گردن کا بوسہ اس لیے لیتا ہوں 10 محرم عصر عاشور تپتا ہوا صحرا اور خنجر سے حسین، اور میں اس لیے حسین کی گردن کا بوسہ لے رہا ہوں۔ یہ جملہ کہا نا، خدا کی قسم یہی ایک اور واقعہ سناتا ہوں اور پھر بس مجلس ختم کر رہا ہوں۔ ایک وہ منظر بھی تھا کہ جب جبرائیل آیا کہ چند کفن اور کافور کے ٹکڑے لایا، روایت کہتی ہے نا 4 کفن اور 4 کافور کے ٹکڑے رسول کے حوالے کیے، اور پھر یہ کہنے کے بعد جبرائیل چلا گیا۔ جبرائیل نے جناب سیدہ کو بلایا